بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسم اعظم، ایک شخص اسم اعظم کے ساتھ دعا کر رہا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبض قدرت میں میری جان ہے، اس دعا مانگنے والے شخص نے اللہ تعالیٰ کے اسم اعظم کے ساتھ سوال کیا ہے، اور اس اسم اعظم کے ساتھ جو شخص کوئی بھی دعا کرے اللہ اس کی دعا کو قبول کرتا ہے، اور اس کے ساتھ جو کچھ کوئی مانگے وہ دیتا ہے۔ اور اس آدمی نے یہ کہتے ہوئے دعا کی تھی، اللہم انی اسألک بانی اشہد انک انت اللہ لا الہ الا انت الاحد الصمد الذی لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جبکہ میں یہ گواہی دیتا ہوں کہ صرف تو ہی معبود برحق ہے، تیرے سوا کوئی معبود حقیقی نہیں، تو یکتا و بے نیاز ہے، جس نے نہ کسی کو جنم دیا نہ اسے کسی نے جنم دیا، اور جس کا کوئی ہمسر و ہم پلا نہیں ہے۔ ایک حدیث میں اسم اعظم ان الفاظ میں قرار دیا گیا ہے، اللہم انی اسألک بان لک الحمد لا الہ الا انت الحنان المنان بدیع السماوات والارض یا ذا الجلال والاکرام یا حی یا قیوم اسألک۔ اے اللہ، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں جبکہ ہر قسم کی تعریف تیرے لیے ہے، تیرے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، تو حنان و منان ہے، آسمانوں اور زمین بنانے والا ہے، اے جلال والاکرام والے، اے حی و قیوم زندہ و قائم رہنے والے، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسم اعظم ان دو آیاتوں میں ہے، وَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَٰنُ الرَّحِيمُ، اور تمہارا معبود حقیقی ایک اللہ ہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ بڑا رحم کرنے والا مہربان ہے۔ الف لام میم، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم۔ الف لام میم، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ اسم اعظم قرآن کریم کی 3 سورتوں میں ہے، نمبر 1 سورہ البقرہ، نمبر 2 سورہ آل عمران، سورہ طٰہٰ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو صرف 3 سورتوں کا نام ہی لیا ہے، جبکہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ سے اس حدیث کے راوی قاسم ابو عبدالرحمن رحمہ اللہ تابعی فرماتے ہیں، میں نے ان سورتوں میں اسم اعظم تلاش کیا تو وہ ان آیات میں پایا، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ البقرہ، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، سورہ العمران، اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، وہ ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والا ہے، وعنت الوجوہ للحی القیوم، سورہ طٰہٰ، اور ہمیشہ زندہ و قائم رہنے والے کے سامنے سب جھکتے ہیں۔ تو گویا ہر 6 صورتوں میں ہی واردہ اسماء حسنہ الحی القیوم ہی اسم اعظم پر مشتمل ہے۔ غرض ان آیات و حدیث میں متعدد اسماء گرامی آئے ہیں جن کے ساتھ دعا کرنا باعث قبولیت ہے۔ مختلف مواقع پر مختلف اسماء حسنہ کے ساتھ دعا کرنا چاہیے تاکہ اللہ کے یہاں جو بھی اسم اعظم ہے اس کے ساتھ دعا ہو جائے اور شرف قبول پائے۔ والحمد للہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔